أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. صدق الله العلي العظيم. مجلس کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کے ثواب کو مرحوم پیر شوکت علی صاحب کی روح کو ایصال ہونے کے لیے، ان کے تمام گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی اور جوار سید الشہداء میں انہیں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھتے محمد و آلہ. جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، کائنات کی تمام مشکلات کا حل، امام کا ظہور، امام کے تعجیل فرج اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد. سورہ انفال قرآن کریم کا 8واں سورہ اور اس سورہ کی 7ویں آیت، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے: یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمہیں وعدہ کیا تھا کہ 2 لشکروں کے مقابل میں ایک لشکر پر تو ضرور تمہیں کامیابی ملے گی. تمہارا مقابلہ ایک لشکر سے ہوگا اور کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوگی. مسلمانوں کا دل یہ چاہ رہا تھا جو لشکر غیر ذات الشوکہ ہے اس سے آمنا سامنا ہو. مرحوم کے نام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کی ایک آیت، معمولاً ایسی آیتوں کو عام مجالس میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے اور ایسے آیات مہجور آیتوں میں سے قرآن کریم کی شمار ہوتی ہیں. انشاءاللہ ایک ایسی آیت پر ہم مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. ہم بار بار یہ بات اپنے ذہن میں دہراتے رہتے ہیں کہ ایصال ثواب کی مجالس کا ایک مہم پیغام ہوتا ہے. اگر وہ پیغام ہم حاصل کر لیں تو جس کے نام سے یہ مجلس رکھی گئی ہے ان کے لیے بھی کامیابی ہے، جو بیٹھے ہیں ہم لوگ ہمارے لیے بھی کامیابی ہے. اگر وہ پیغام ہم نہ لیں تو شاید ثواب جس مرحوم کے نام سے مجلس رکھی گئی ان کو پہنچ جائے گا، ہم اپنے معنوی رزق سے محروم ہو کر یہاں سے اٹھیں گے. جو بھی مرحوم اس دنیا سے جاتا ہے پیغام اپنے زبان بے زبانی سے یہ دیتا ہے کہ اے میرے ایصال ثواب کی مجلس میں شرکت کرنے والوں، میں بھی تمہارے درمیان رہا کرتا تھا، تم مجھے پہچانتے تھے، میں تمہیں پہچانتا تھا، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، تم اپنی آنکھوں کو زندگی کے لیے کھول رکھو، اپنی آنکھوں کو ہوشیار ہو جاؤ. سبق لو ہر انسان کی زندگی سے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایک سبق لے کر تم اپنی زندگی کو ہوشیاری اور بیداری میں گزارو، آنکھ بند کر کے زندگی نہ کرو. مرحوم کا نام شوکت علی، اور جو آیت ہے اس میں بھی ذات غیر الشوکہ، یعنی مسلمان چاہتے تھے کہ ایسے لشکر سے مقابلہ ہو جو لشکر میں شوکت موجود نہیں ہے. شوکت کسے کہتے ہیں؟ شوکت جو لفظ بنا ہے شوق سے بنا ہے، عربی زبان میں کانٹے کو شوق کہتے ہیں. شوق یعنی کانٹا. اب جب ہمارے ذہنوں میں کانٹے کا تصور ہوتا ہے تو ایک تکلیف دینے والی موجود، ایک ایذا دینے والی ایک مخلوق کا نام ہے کانٹا نہیں، بلکہ کانٹے جو خلقت کیے گئے ہیں وہ تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ کسی چیز کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں. جیسے گھر کے دیواروں پر جو کانچ لگائے جاتے ہیں، ان کانچ کو عربی میں شوق کہا جاتا ہے. یا کسی بھی انسان، کوئی بھی انسان اپنے باغ کے سرحد پر جو فینسنگ لگاتا ہے، کانٹے ہوتے ہیں وہاں پر، اس کو شوق کہتے ہیں. معمولاً شوق اور ایک نام ہوتا ہے کہ
کہ اگر ایک بیابان ہو جس میں کوئی قیمتی فصل نہ لگی ہوئی ہو، خریدنے والے کا خریدتے وقت بھی یہی ارادہ ہے کہ اس زمین کو ایسے ہی اس کو چھوڑ دینا ہے، تو شاید پتھر لگا کر کسی معمولی تار سے اس کو کمپاؤنڈ لگا دے گا، کانٹے نہیں لگائے گا۔ کانٹے وہیں پر انسان لگاتا ہے جہاں اس باغ کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہو جس پر حملے یا جس کا لوٹے جانے یا چوری ہونے کا خطرہ ہو۔ تو معمولاً دو لفظ ہیں ہمارے درمیان، دو لفظوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ آدمی کی شان و شوکت کیا ہے۔ ٹھیک، شان و شوکت کو اگر ہم آسانی سے سمجھنا چاہیں، پولیس جب اپنا ڈریس پہنتا ہے تو پولیس کا ڈریس پہن لینا اس کی شان ہے، اب اس لباس کے بھرم کو رکھنا اس کی شوکت ہے۔ کوئی ایسا کام وہ نہ کرے جس کام کے نتیجے میں اس کی شان گھٹ جائے، تو شوق ہوتا ہے، جو طاقت ہوتی ہے۔ مثال اگر کوئی آدمی پولیس کا لباس پہن کر غلط کاموں کی جگہ پر نظر آ جائے، ٹریفک پولیس کا لباس پہنا ہے لیکن خود سگنل توڑ رہا ہے، تو اس نے شان تو رکھ لی لیکن شوکت نہیں رکھی۔ تو ہم بھی ان ایام میں، یہ پیغام ہم نے اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا، یہ کالا لباس ہمارا پہن لینا یہ حسینیت کی شان کو لے لینا ہے، غلط کام نہ کرنا کالے لباس کو پہن کر سے جوڑنا۔ آدمی صرف کالا کپڑا پہن لینے کو اپنا کمال نہ سمجھے، کالا کپڑا پہن کر اپنے آپ کو ناجائز اور نازیبا کاموں سے بچائے رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دو لشکر سے آمنا سامنا ہوگا۔ مختصر واقعہ عرض کر کے 3-4 نتیجے لینے ہیں، وہ نتیجہ عرض کر کے انشاءاللہ مسائل کی طرف آئیں گے۔ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اپنی زمین، اپنا کاروبار، اپنی جائیداد، اپنا پیسہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ چلے گئے تھے۔ جو کچھ ان کی جائیداد تھی وہ مکے کے مشرکوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اب مسلمانوں کے لوٹے ہوئے سامان کو، مسلمانوں سے غصب شدہ سامان کو لے کر اکٹھا کر کے مکے کے کچھ بڑے تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، مسلمانوں کے مال سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا انہوں نے۔ تیار کرنے کے بعد مکے سے شام کی طرف روانہ ہونا چاہ رہے تھے۔ یہ خبر رسول اسلام کو ملی کہ یا رسول اللہ، مکے کے مشرک سامان لے کر، پیسہ لے کر شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں، جن کا گزر مدینے کے قریب سے ہوگا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا مسلمانوں میں سے کچھ لوگ تیار ہو جائیں، ہم جا کر درمیان میں راستہ روک کر اپنا مال ان سے واپس لے لیں گے، اس لیے کہ یہ مال ہمارا ہے جو مکے میں ہم چھوڑ کر آئے تھے۔ جب رسول نے یہ اعلان کیا، پیسہ واپس لینے کی بات آئی، اپنی جائیداد واپس لینے کی بات آئی، تو سارے مسلمان جو وہاں پر تھے تیار ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم چلیں گے۔ جب یہ تیار ہو رہے تھے تو اللہ نے ایک آیت نازل کی جو یہی آیت ہے کہ آپ جا رہے ہو، جاتے ہوئے میں آپ کو کامیابی اور جیت کا وعدہ بھی دے رہا ہوں کہ جیت تمہارے ساتھ ہے، لیکن جس لشکر کی فکر لے کر تم جا رہے ہو ممکن ہے اس لشکر کے علاوہ کسی اور لشکر سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے۔ دو لشکر، ایک لشکر جس کی خبر تمہیں ملی ہوئی ہے، ایک لشکر جس کی اطلاع تمہیں نہیں لیکن خدا کو معلوم ہے۔ پیچھے سے بھی ایک لشکر آنے والا ہے جس کا علم مسلمانوں کو نہیں ہے، خدا اور خدا کے رسول کو معلوم ہے۔ دو میں سے جس لشکر سے بھی تمہارا آمنا سامنا ہوگا جیت تمہاری ہے، جیت اسلام کی ہے، کامیابی مسلمانوں کو ملے گی۔ جب مسلمان مدینے سے نکل کر اس قافلے کی تلاش میں نکلے تو اس قافلے کو پتہ چل گیا کہ حملہ کرنے کے لیے، سامان واپس لینے کے لیے مسلمان مدینے سے نکل گئے ہیں۔ تو اس لشکر کے لوگوں نے اپنا راستہ موڑ لیا۔ راستہ موڑتے ہوئے ایک آدمی کو مکہ ان کا ساتھ دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے مکے والوں کو بھیج دیا۔ کہا کہ ایسی حالت میں جاؤ تمہاری حالت دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں
کہ مکے کے تجارتی قافلے پر کوئی قیامت آ گئی. تو جس آدمی کو یہ کہا گیا تھا وہ آدمی مکہ پہنچا، اونٹ کی ناک کو اس نے کاٹ دیا تھا، کان کاٹ دیے تھے. جب کوئی انسان اونٹ کو زخمی حالت میں، زخمی اونٹ کے ساتھ کسی شہر میں آتا تو پورے شہر والے سمجھ جاتے تھے کہ بہت بڑی قیامت آ گئی ہے. تو جیسے ہی وہ اندر آیا اس نے آ کے کہا کہ ابھی آپ لوگ گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے قافلے پر حملہ ہو گیا ہے، ہمارے قوم کے، ہمارے شہر کے، ہمارے یہاں کے رہنے والے لوگوں پر بہت بڑا خطرہ آ گیا ہے. تو 950 لوگ تلوار، نیزے، ہتھیار لے کر نکلے. جب ہتھیار لے کر نکلے تو یہ لوگ پہنچے، اس طرف سے جو تجارت کا قافلہ تھا وہ واپس آ گیا، یہ قافلہ راستے میں جا رہا تھا. رسول کو اطلاع ہو گئی کہ یا رسول اللہ، اس تجارتی قافلے کے بچاؤ اور حفاظت کے لیے مکے سے ایک اور سپاہیوں کا قافلہ آیا ہوا ہے جو ہتھیار سے لیس ہے. جو ہتھیار سے لیس قافلہ تھا اللہ نے اس کو نام دیا ہے شوکت والا قافلہ. جو تجارت کا قافلہ تھا اللہ نے اس کو نام دیا ہے شوکت سے خالی قافلہ، جس میں ہتھیار نہیں تھا، جس میں تلوار نہیں تھے، جس میں نیزے نہیں تھے، یعنی حفاظت اور بچاؤ کا سامان ان کے پاس نہیں تھا. مسلمانوں کو اطلاع دی گئی تو مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ اگر اس تجارتی قافلے سے ہمارا مقابلہ ہو جاتا ہے تو ڈر بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ کم ہیں، ہم زیادہ ہیں، وہ 50 ہیں، ہم 313 ہیں، ہم ان کا مقابلہ آرام سے کر پائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس قافلے سے تمہارا مقابلہ ہو، لیکن اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس قافلے سے تمہارا مقابلہ ہو. یہ جو قافلہ وہاں پہنچا، مشرکوں کے 950 کی تعداد، یہاں مسلمانوں کی 313 کی تعداد آمنے سامنے ہو گئی. تو یہاں رسول نے پہلے امن کا پیغام بھیجا کہ تم آئے ہوئے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مصالحہ کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں. تو ابو سفیان جو اس لشکر میں آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہم کبھی مصالحے پر راضی نہیں ہوں گے. مسلمانوں کی یہ جرأت کہ ہم لوگوں کو آنکھ دکھائیں، ہم پر حملہ کرنے کی فکر کریں، ہم آپ کو سبق سکھا کر جائیں گے. یہ کہہ کر وہاں پر رک گئے. ایک جنگ ہوئی جس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی اور مشرکوں کو شکست ہوئی اور واپس چلے گئے. یہ آپ نے واقعہ سن لیا. جو 2 لشکر تھے، ایک پیسے والا لشکر تھا جو قافلے کے ساتھ آیا تھا، ایک سپاہیوں کا لشکر تھا. تب ان 2 لشکروں میں مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ جو لشکر سپاہی اور ہتھیار کے بغیر ہے ان سے ہمارا مقابلہ ہو. خدا فرما رہا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے میں جانتا ہوں. تو اس سے ایک پیغام جو ہمیں اس آیت سے اور اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر نزدیک میں ہمارا کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے تو ہم اس نقصان پر، ایک نقصان ہے جو ہمارے ہاتھوں سے ہوتا ہے، ایک نقصان جو ہمارے اختیار سے باہر ہماری زندگیوں میں آ جائے، تو خدا فرما رہا ہے تمہارے چھوٹے چھوٹے نقصانوں کو دیکھ کر اپنی زندگی مایوس نہ کر لو، اس لیے کہ اس کے پیچھے کی خوبیوں کو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. اپنی زندگی میں آنے والے مشکلات یا چھوٹی چھوٹی سامنے کی خوشیوں پر بھی انسان اس کو لپکنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ آدمی دور اندیش رہے کہ اس چھوٹی خوشی کے بعد مجھے کیا ملنے والا ہے، اس چھوٹی خوشی سے مجھے کیا ملنے والا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ ایک ندی پار کر رہا تھا، راستہ چھوٹا تھا، گرنے کا ڈر تھا، تو باپ نے کہا بیٹا میری انگلی پکڑ لے. بیٹے نے کہا کہ بابا میں آپ کی انگلی نہیں پکڑوں گا، آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں. باپ نے کہا کہ بیٹا ہمارا مقصد ہے اس نازک اور خطرناک راستے کو پار کر دینا، چاہے تم میری انگلی پکڑو تب بھی پار ہو رہے ہیں ہم، چاہے میں تمہارا ہاتھ پکڑوں تب بھی پار ہو رہے ہیں، لیکن تم جو کہہ رہے ہو کہ بیٹا بابا میرا ہاتھ پکڑیں، کیوں کہہ رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا بابا اگر میں آپ کی انگلی پکڑوں گا پیر لرزیں گے تو انگلی چھوڑنے کا ڈر ہے، لیکن آپ میرا ہاتھ پکڑیں گے تو کبھی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی انگلیوں کو نہ دیکھیں، خدا نے جو ہمارا ہاتھ تھاما ہے اس ہاتھ کو دیکھیں
ہمیشہ زندگی خوش رہے گی، ہمیشہ زندگی۔ خدا نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور چھوٹے چھوٹے غم کی انگلیوں کے پیچھے نہ جائیں۔ خدا نے اگر ہاتھ تھام لیا ہے تو پھر کبھی کسی خطرے سے انسان کو ڈر ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں یا چھوٹے چھوٹے غم کی انگلیوں کو تھام کر رہے ہیں، ممکن ہے کسی چھوٹی خوشی کو دیکھ کر بڑی خوشی سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں۔ رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مکے میں آپ نے جا کر دین سمجھایا، دین سکھایا، دین بتایا، لیکن کوئی رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچانک مشرکوں کی ایک جماعت رسول خدا کی خدمت میں پہنچی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ میں نے درخت کا معجزہ دکھایا تم مسلمان نہیں ہوئے، میں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھایا تم نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کیا کیا معجزے دکھا دیے۔ اچانک بغیر کسی معجزے اور کسی بات کے سنے اور دیکھے ہوئے تم خود اپنے پیروں سے چل کر میرے پاس آ کر جو کہہ رہے ہو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، آخر تم نے سوچا کیا ہے؟ کیا سوچ کر، کیا جان کر تم کلمہ پڑھنے کے لیے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کل آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، جب دن میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا رات میں چاند گہن لگ گیا، تو ہم سوچنے لگے کہ جس شخص کے بیٹے کے ہمارے بچوں کا انتقال ہوتا ہے تو چاند گہن نہیں لگتا، ان کے بیٹے کے انتقال پر چاند گہن لگ گیا ہے، تو ضرور کچھ نہ کچھ ان کے پاس طاقت اور پاور ہے جس کے نتیجے میں یہ زمین اور آسمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ رسول نے فرمایا ایسے ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تمہارے اسلام کی کوئی قیمت نہیں ہے، تم سب واپس چلے جاؤ، میں نہ کلمہ تم کو پڑھاؤں گا نہ تمہارے کلمے کو قبول کروں گا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ 60 70 100 آئے ہوئے تھے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جاتی، تو رسول نے فرمایا ایسے مسلمانوں کو لے کے کیا کروں جو معجزے دیکھ کر کلمہ نہ پڑھے، چاند گہن دیکھ کر کلمہ پڑھ لے۔ یا رسول اللہ پھر بھی ایک آیت ہے اللہ کی، کیا ہو گیا اس میں؟ تو رسول نے فرمایا یہ لوگ اگر آج چاند گہن دیکھ کر آئے ہیں، اگر کسی اور کا بیٹا کل مر جائے، اس کے مرنے پر سورج گہن لگ جائے تو میرے سے وہاں چلے جائیں گے۔ چاند گہن دیکھ کر آنے والے سورج گہن دیکھ کر جا بھی سکتے ہیں۔ تو انسان اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اعتقادات کو مضبوطی سے تھامے، کسی حادثے کو دیکھ کر نہ رکھے۔ 8ویں امام کی شہادت کے ایام ہیں، بس یہ واقعہ عرض کر کے مسائل کی طرف ایک نقطہ عرض کرتے ہوئے، ایک مومن گیا زیارت کے لیے، جا کر واپس آیا، آ کر کہنے لگا کہ ہم گئے تھے مشہد میں، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا تھا، امام کی زیارت کے بعد الحمدللہ ہمارے کاروبار میں رونق آ گئی، 4 لوگوں نے ٹکٹ کٹوا کے چلے گئے، کیا کرنا ہے بھائی؟ کہا کہ امام رضا کے پاس جا کے برکت لے کے آنا ہے، ہمیں امام رضا کے پاس جا کر برکت لے کر آنا ہے۔ کیوں برکت لے کر آ رہے ہیں؟ ہمارا دوست گیا تھا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، اس کا کاروبار ٹھنڈا ہو گیا تھا، زیارت کے نتیجے میں اس کے کاروبار میں رونق آ گئی ہے۔ وہ گیا تھا امام کے کرم پر بھروسہ کر کے، آپ جا رہے ہیں دوست کے کاروبار پر بھروسہ کر کے۔ تو کاروبار پر بھروسہ کر کے جانا الگ چیز ہے، امام کو امام مان کر جانا الگ چیز ہے۔ امام کی خدمت میں پہنچے، کہے مولا جو آپ دے دے میرے لیے منظور ہے، یہ نہ کہیں کہ مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے۔ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شخص اپنے وطن سے ایک قصیدہ لے کر پہنچا، قصیدہ لے جا کر یہ ارمان تھی کہ مولا کی زری ہو، نجف ہو، مولا کی زری کے سامنے بیٹھ کر قصیدہ پڑھوں۔ رات اندھیری ہو گئی تھی، اس دور میں دروازے بند کر دیے جاتے تھے، خادموں نے کہا کہ ہم دروازہ بند کر رہے ہیں، اگر آپ اندر رہیں گے تو صبح تک اندر رہنا پڑے گا۔ کہا مجھے منظور ہے، میں صبح تک اندر رہوں گا مولا کے ذریعے کے پاس، آپ دروازہ بند کر کے چلے جائیں۔ رات بھر امام کی خدمت میں بیٹھ کر قصیدہ پڑھتا رہا، جب نیند لگ گئی تو کیا دیکھا، امام کے جھومر سے ایک سونے کا سکہ ٹوٹ کر اس کے گود میں گر گیا۔ خواب اس نے اٹھایا، خادموں سے کہا کہ یہ اچانک گر کے میری گود میں آ گیا ہے۔
خادموں کو خواب میں امام نے بتایا اس قصیدے کا انعام میری طرف سے دے رہا ہوں، اس کو کہو کہ رہنے دے اپنے پاس، یہ علی ابن ابی طالب کا تحفہ ہے اس قصیدے کے نتیجے میں۔ اب ہوٹل گیا سکہ لے کر خوش خوش کہ جناب الحمدللہ میں رات میں امام کی بارگاہ میں بیٹھا، یہ تحفہ مجھے ملا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو قصیدہ خوان تھے سارے پہنچ گئے امام کی بارگاہ میں، رات بھر بیٹھ کر قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ رات گزر گئی، نہ جھومر کے ہلنے کی کوئی خبر، نہ کوئی چیز گرنے کی۔ خواب میں جا کر سو گئے۔ امام نے پوچھا، امام آئے خواب میں، کہا کہ اس نے علی کے لیے پڑھا تھا سکہ دے دیا، تم نے سکوں کے لیے پڑھا، کچھ ملنے والا۔ انسان دو لشکروں کو دیکھ کر جو آسان کام ہے اس کو پکڑنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ میری طاقت اور خدا کی مرضی کس طرف آگے جا رہی ہے، کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں پر، چھوٹے چھوٹے باتوں پر الجھ کر نہ رہ جائیں۔ ہم اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا فخر ہے، لیکن یہ شان ہے، اس کی شوکت بھی رکھنا ضروری ہے۔ سید ہونا ایک شان ہے، سید ہونے کی شان کو برقرار رکھنا۔ کوئی کام ایسا، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پر انسان، اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا، اے ہمارے سے رشتہ جوڑنے والوں، ہماری شرف اور عزت کا سبب بنو، ہماری شرمندگی کا ذریعہ نہ بنو، ہماری شرمندگی کا۔ تھائی لینڈ میں ایک لبنانی جوان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اس جوان نے وطن عزیز کے جو وہاں مومنین کام کر رہے ہیں ان کے دکانوں میں سے کوئی چیز خرید رہا تھا۔ ہم کو پتا چلا کہ ایک لبنان کا ہے، مومن ہے۔ ہم نے 2 منٹ سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بات کرتے کرتے اس نے ہم سے کہا کہ سید، جو چیز میں اس دکان میں خرید رہا ہوں بازو کے دکان میں 10 روپے سستے میں مجھے مل رہے ہیں، لیکن میں وہاں نہیں خریدوں گا، یہی خریدوں گا۔ ہم نے کہا بھائی جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کی فکر یہ ہوتی ہے سستے کو ملے تاکہ فائدہ زیادہ ہو، تو آپ سستے کو جہاں مل رہا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں پر آئے ہوئے ہیں جہاں پر مہنگا مل رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ غیر مسلمان کا دکان ہے، یہ سید کا دکان ہے۔ اگر فاطمہ کل مجھے روز محشر پوچھ دیں کہ 10 روپے کے لیے تو نے میرے بیٹے کا دکان چھوڑ دیا تو میں کیا جواب دوں؟ 10 روپے کے لیے تو نے میرے فرزند، میرے بیٹے کا دکان تو نے چھوڑ دیا، کل میں بیوی کو کیا جواب دوں؟ یہ کون ہے، ہم کہاں ہیں، وہ کیا عقیدے، وہ کیا۔ جب علم عمل کے ساتھ جم جاتا ہے تو یہاں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اگر علم صرف علم کے حد تک رہ جاتا ہے تو تبرکوں پر اعتراض، ذاکروں پر اعتراض، مجلسوں پر اعتراض، وقت پر نظم و ضبط کا لحاظ، جہاں مجلسوں میں نظم و ضبط نظر نہ آئے تو پھر کہاں نظر آئے؟ محفلوں میں نظم و ضبط۔ تو ہم یہاں پر بہل رہے ہیں، وہ وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں پہنچنا ہے۔ تو ان لوگوں کی نگاہ جو 2 لشکر اللہ نے فرمایا ہماری لشکر، ہماری نگاہ اس غیر شوکت والی لشکر پر ہے، ان کی نگاہ خدا کی امداد پر یقین رکھتے ہوئے اس لشکر والے اس لشکر پر ہے جس سے کامیابی ان کو ضرور ملے گی اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسا وقت آ جائے کہ اپنے عزیز کو، اپنے چاہنے والے کو، اپنے محبوب کو نگاہ رکھنے میں ڈر بھی ہو، امید بھی ہو۔ ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور دل میں امید یہ کہ اللہ کرے شفا مل جائے۔ یہ بہت بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے انسانوں کے لیے جب ایسے حالات میں کوئی عزیز آ جاتا ہے۔ ایسا منظر کربلا میں ایک جگہ نظر آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ امام نے جب علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، مقتل میں لکھا ہے فَنَظَرَ الْحُسَيْنِ إِلَيْهِ نَظَرًا آئِسًا،
امام نے سر سے پیر تک ایک حسرت بھری نگاہ علی اکبر پر۔ علی اکبر میدان میں گئے، واپس آئے، آنے کے بعد یہ بھی زندگیوں کا محسوس شدہ مسئلہ ہے، اگر بچہ صحیح سلامت ہو، بچہ آ کر کہے کہ بابا مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، ممکن ہے باپ 2 مانگ اس کی پوری کر دے، 3 مانگوں کو رد کر دے، کہا بیٹا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، حالات میرے نہیں ہیں۔ لیکن بچہ بستر پر ہو بیماری کے، بیمار بچہ جو بیماری کے بستر پر ہے، ماں باپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز مانگے میں دوں، اس کی ہر ارمان پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز مانگ لے ہم دے دیں گے۔ اللہ نہ کرے یہ بھی وقت کسی انسان پر آئے کہ ایسے وقت کوئی بیمار، کوئی عزیز کوئی چیز مانگے اور انسان کی طاقت نہ ہو یا حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ ادا نہ کر سکیں، دے نہ سکیں۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں علی اکبر آئے، آنے کے بعد کہا بابا ایک قطرہ پانی علی اکبر کے لیے ملے گا؟ ایک قطرہ پانی علی اکبر کے لیے؟ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے کہ اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کو یاد کرنا، امام نے یہ نہیں فرمایا حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ اگر امام کی پیاس کی بات ہوتی تو شاید امام کہتے اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا اصغر کی پیاس کو یاد کرنا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا سکینہ کی پیاس کو یاد کرنا۔ امام نے پیاس کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کو یاد کرنا۔ مولا حسین کو یاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کیوں فرمایا کہ میری پیاس کو یاد کرو، کہا مجھے پیاس کا زیادہ درد نہیں تھا۔ مولا پھر آپ کا درد کیا تھا؟ کہ حسین کو یاد کرو کا مقصد یہ ہے کہ ایک جوان بیٹا باپ سے آ کر کوئی بڑی چیز نہ مانگے، ایک پانی کا سوال کرے، باپ پانی نہ دے پائے، اس غربت کا درد کیا ہے؟ اس درد کو احساس کرو حسین کے، کہ حسین نے کس طرح سے کس جگر سے کہا ہوگا اکبر کو کہ بیٹا اب میرے پاس پانی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی روایات میں ملتا ہے، علماء فرماتے ہیں، طبی ماہرین کا کہنا ہے جب انسان پر پیاس زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کے بدن کے 4 عضو پر اثر کرتی ہے پیاس۔ ایک آنکھوں پر جب پیاس زیادہ ہو جاتی ہے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، انسان کو آگے کیا ہے نظر نہیں آتا۔ دوسرا ہونٹ سوکھ جاتے ہیں اور سوکھے ہونٹوں سے اگر پیاس زیادہ بڑھ جاتی ہے تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ماہ مبارک رمضان کے روزوں میں احساس کر چکے ہیں، جب غروب کے نزدیک ہم پہنچتے ہیں تو ہمارے ہونٹوں کی حالت کیا ہوتی ہے، جبکہ ہم سحری کھائے ہوئے ہوتے ہیں، افطار کی امید ہمیں ہوتی ہے۔ اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی جو 3 دن سے کربلا کے اس تپتے ماحول میں پیاسے تھے۔ یہ دوسرا عضو۔ تیسرا انسان کا جگر پارا ہو جاتا ہے، جگر سوکھ جاتا ہے انسان کا۔ چوتھا جب زبان انسان کی پانی نہیں جاتا تو زبان میں جو چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کانٹوں کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی پیاس کو اہل حرم جانتے تھے۔ جب امام کا گھوڑا خیموں کی طرف آیا تو سکینہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اے ذوالجناح بتا میرے بابا کو کند خنجر سے کاٹا گیا یا تیز خنجر سے کاٹا گیا؟ میرے بابا کو آرام سے کچھ نہیں پوچھا سکینہ نے۔ ایک سوال کیا جو سکینہ نے پہلا کیا، ذوالجناح مجھے اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر ذبح کیا گیا یا پیاسا ذبح کیا گیا؟ جناب سکینہ جانتی تھی کہ میرے بابا کی پیاس کس مرحلے پر آ گئی ہے۔ جناب علی اکبر جب میدان سے آئے کہا بابا کیا ایک پانی کا قطرہ مل جائے گا؟ جناب علی اکبر سے امام نے فرمایا اکبر اپنی زبان میری زبان میں ڈال دے۔ جیسے ہی اکبر نے زبان ڈالی فوراً کھینچ کر فرمایا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے، اکبر آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ ابھی میدان میں
بابا آب کوثر لے کر انتظار کر رہے ہیں. اب باپ سے بیٹا جدا ہوا, ادھر باپ تڑپ رہا ہے کہ میں نے بیٹے کی ایک پانی کی مانگ پورا نہیں کر پایا, ادھر بیٹا تڑپ رہا ہے. پتہ نہیں میرے بابا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. جیسے ہی اکبر گھوڑے سے گرے تو پہلا جملہ جو کہا, بابا آپ گھبرائے نہیں, دادا پانی لے کر آ گئے ہیں, آب کوثر لے کر دادا میرے سراہنے آ گئے ہیں, میں آب کوثر سے سیراب ہو گیا ہوں. بابا اپنے دل سے اس درد کو نکال دیں کہ اکبر پیاسا اس دنیا سے چلا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.